بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس چینل کے دوستوں، ناظرین، میری پیاری بہنیں، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانی تاریخ میں کتنے وزرائے اعظم اور صدور پر فرد جرم عائد ہوئی؟ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک کوئی بھی سیاستدان بھرپور طریقے سے اقتدار کے مزے نہ لے سکا اور عدالتی کیسز آڑے آ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں سربراہان مملکت ہی نہیں بلکہ سیاستدان، ایک فوجی سربراہ بھی عدالتی کارروائیوں سے محفوظ نہ رہے۔ البتہ سیاستدانوں کا پلڑا اس معاملے میں بھاری رہا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک کوئی نہ کوئی سیاستدان بھرپور طریقے سے اقتدار کے مزے نہ لے سکا اور عدالتی کیسز آڑے آ گئے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتنے وزرائے اعظم اور صدور پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1973 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کئی کیسز دائر ہوئے، قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے، فرد جرم عائد ہوئی، ٹرائل ہوا اور بالآخر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اقتدار سے ہٹنے کے 2 سال بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد کے بعد جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی طرف وزیر اعظم بنی، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی وہ 2 مرتبہ گرفتار ہوئی، ایک بار 90 دن کی نظر بندی اور جبکہ دوسری مرتبہ ریلی سے گرفتار ہوئی۔ دونوں بار حکومت ختم ہونے کے بعد انہیں اپریل 1999 میں کرپشن کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور نااہل قرار دی گئی، لیکن وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئی۔ نواز شریف اکتوبر 1999 میں طیارہ سازش کیس میں گرفتار ہوئے، انہیں بعد ازاں ملک سے باہر 10 سال کے لیے بھجوا دیے گئے۔ دوبارہ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی حکومتی مدت پوری نہ کر سکے اور پاناما کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ فرد جرم لگی، مقدمہ چلا، سزا ہوئی اور نااہل قرار دیے گئے۔ یوسف رضا گیلانی، پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی بھی توہین عدالت کی سزا ہوئی، نااہل قرار دیے گئے۔ بعد ازاں توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے ستمبر 2020 میں فرد جرم بھی عائد کی۔ نیب ریفرنس کے مطابق سن 2008 میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کسی عوامی عہدے پر بھی تعینات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں توشہ خانہ سے گاڑیاں دی اور بدعنوانی کے مرتکب ٹھہرے۔ راجہ پرویز اشرف، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر بھی رینٹل پاور پلانٹس میں خرد برد کا الزام تھا، جس پر نیب نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ان پر رینٹل پاور کیس میں 2014 میں جبکہ ندی پور ریفرنس میں مارچ 2019 میں فرد جرم عائد ہوئی۔ گیپ کو سکینڈل، جس میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام بھی تھا، 2017 میں راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ریشما اور گلف پاور پروجیکٹ ریفرنس میں احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف پر جولائی 2019 میں فرد جرم عائد کی۔ شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے قطر سے LNG گیس برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب نے LNG ریفرنس بنایا۔ LNG منصوبے میں کرپشن کی گئی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل ملوث ہیں۔ اس کے بعد احتساب عدالت نے نومبر 2020 میں شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم عائد کی، جبکہ PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں اگست 2020 میں فرد جرم بھی عائد کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر اقتدار ختم ہونے کے بعد 100 سے زائد مقدمات بنائے گئے، جن میں سنجیدہ نوعیت کے مقدمات میں توشہ خانہ کیس،
القادر ٹرسٹ کیس، سیفر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کیس ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی 2023 کے واقعہ سے متعلق بھی کیس درج ہے۔ توشہ خانہ کیس میں رواں برس 10 مئی کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پیر کو یعنی 23 اکتوبر 2023 کو سرکاری دستاویزات امریکی سفیر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ آصف زرداری پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں اور انہیں بھی اقتدار کے بعد کئی کرپشن کیسز اور نیب ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتدار سے قبل کئی برس جیل بھی کاٹی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں کئی بار احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور فرد جرم بھی عائد ہوئی۔ ٹرائل چلتا رہا جو بعد میں نیب ترمیم کے بعد واپسی ہو گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریفرنس بحال ہو گیا ہے۔ نیب ریفرنس کے مطابق صدر آصف زرداری نے گاڑی کے صرف 15% قیمت ادائیگی کے بعد یہ گاڑیاں ذاتی استعمال کے لیے حاصل کی۔ ان گاڑیوں کے لیے رقم کی ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ سابق فوجی سربراہ اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بھی 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی اورائن شکنی کے جرم میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں فرد جرم عائد کی گئی اور مقدمہ چلایا گیا تھا۔ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے مقدمے میں پھانسی کی سزا سنائی تھی، لیکن پرویز مشرف بیماری کے باعث ملک سے باہر چلے گئے اور موت واقع ہونے کے بعد ان کی میت پاکستان لا کر تدفین کی گئی۔